اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ رب کائنات جس نے دن رات بنائے، یہ مہینے بنائے۔ اب ماہ رجب کے بعد ناظرین محترم شعبان اور پھر اس کے ساتھ ہی رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور یہ وہ مہینے ہیں جناب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان مہینوں میں عبادات کی طرف بہت زیادہ رجوع کیا جاتا ہے، اور بالخصوص میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے علماء ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو صالحین ہیں، عبادت میں اپنے دن و رات گزارتے ہیں بالخصوص ان مہینوں میں، اور یہ عبادتوں میں سبقت لے جانے والا مہینہ ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور جس طرح سے ہم اس ماہ مبارک کی فضیلت کے تعلق سے بھی گفتگو کریں گے آج کی اس بزم میں، اور اہمیت کے تعلق سے بھی گفتگو کریں گے، یعنی آج کی ہماری بزم کا عنوان ہے ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت۔ یقینی طور پر جو اس موضوع پر گفتگو کے لیے یعنی شریک گفتگو جو مہمان شخصیات آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں، ان کا تعارف میں آپ سے کیا کراؤں کہ یقینی طور پر آپ انہیں جانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بالخصوص میری پہچان کا ایک مستقل حصہ ہیں، ہمارے ساتھ ہوا کرتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ان کو ویلکم کرتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر ہے امتیاز آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت آج کی اس بزم میں تشریف رکھتی ہیں ہمارے ساتھ، اور وہ بھی بہت عمدگی سے گفتگو فرماتی ہیں، زرمینہ ناصر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو شاد و آباد رکھے۔ امتیاز آپا، جس طرح سے ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت آج کا ہمارا عنوان ہے، میں چاہوں گی کہ اس تعلق سب سے پہلے تو آپ ہماری بہنوں کو یہ بتائیے کہ ہم جب قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں حرمت والے مہینوں کا ذکر ملتا ہے، تو میں یہ چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور ان کی جو حرمت کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ بے شک اللہ رب العزت نے چیزوں کو تخلیق کیا جسے چاہتا ہے، اور پھر ان میں سے چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں تو اس کی تخلیق کا دائرہ بہت وسیع ہے، انسانوں میں سے جسے چاہا اس نے چنا اور نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو خاص لمحوں کو چن لیا، خاص دنوں کو چن لیا، خاص مہینوں کو چن لیا، اور ان کی فضیلت و اہمیت بتائی گئی۔ بے شک۔ جب آپ نے کہا کہ حرمت والے مہینوں کا ذکر قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کو تخلیق کیا، ان کی گنتی 12 ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا۔ اب آپ غور کریں تو ہمارے پاس کیا ہے، سن عیسوی چل رہا ہے جو ہم اب کہتے ہیں 2022 میں ہے، جی، اور یہ سن عیسوی ہم کہتے ہیں یہ شمسی سال ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو 1443 ہجری چل رہا ہے، یہ قمری سال، اس سے ہم گنتی شمار کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شروع سے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی یہ 12 مہینے ہیں، اور پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب ایک بنیادی بات جو آج سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی جانتے ہیں، سب پڑھتے ہیں جو بھی، کہ دیکھیں زمین کی گردش سورج کے گرد اس کا مکمل ہونا 12 مہینوں میں، ایک سال میں وہ مکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح چاند کی گردش جو زمین کے گرد ہے وہ بھی ایک سال میں مکمل ہو رہی ہے۔ جو ہمارا سن ہجری سال ہے وہ قمری سال کہلاتا ہے کہ چاند کی گردش کے ساتھ ہے، اور جو سن عیسوی ہے وہ شمسی سال کہلاتا ہے۔ گویا یہ جو اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، 12 مہینوں کا ذکر کیا، یہ انسانوں کے بنائے نہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ان میں سے 4 مہینوں کی حرمت کا ذکر ملتا ہے۔ ہمارے پاس جو تاریخ انسانیت ہے، معلوم تاریخ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ پھر آپ خصوصی طور پر لیں تو سن عیسوی
یا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے تاریخ مرتب ہونا شروع ہوتی ہے، وہیں سے سال کی بھی تقسیم شروع ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ انبیاء کو یہ علم عطا کیا کہ 4 مہینے ان میں حرمت والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چونکہ حج کی تاریخ شروع ہو رہی ہے اور اس کے بعد ذی الحج میں دنیا بھر سے لوگ آتے اور حج کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے وہ 3 مہینے حج کے ساتھ مخصوص کرتے ہوئے حج سے پہلا مہینہ اور حج کے بعد کا مہینہ حرمت والا مہینہ قرار دے دیا. ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ اس لیے تھا تاکہ لوگ جو دور سے آتے ہیں انہیں یہ عزت و عظمت والے مہینے مل سکے، اس میں ان کی نیکیاں کئی گنا بڑھ جائیں. اور ساتھ ہی یہ کہ چونکہ اس وقت دور قافلوں کا اور ڈاکوؤں کا ہوتا تھا، وہ لوٹ لیا کرتے تھے قافلوں کو، تو ان حرمت والے مہینوں میں ان کی حرمت کی وجہ سے وہ لوگ قافلوں کو لوٹا نہیں کرتے تھے. ڈاکوؤں کے اندر بھی دلوں میں ان مہینوں کی عظمت ہوا کرتی تھی. تو اس لیے یہ 3 مہینے حاجیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی حرمت رکھی گئی. اور ایک اور مہینہ رجب کا رکھا گیا. یہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے رکھا گیا کہ آپ دیکھیں تو سال کی 2 تقسیم جو ملتی ہے کہ حاجی واپس چلے جائے. عمرے کے لیے جو لوگ آنا چاہتے ہیں تو رجب کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا. حرمت کے لفظ پر بھی غور کریں تو یہ حرام سے ہے جس میں قتل و غارت گری، لوٹ مار اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، اس کی حرمت کر دی گئی کہ حرام قرار دے دیا گیا کہ ان مہینوں میں لڑنا نہیں ہے. پھر حرمت کا ایک اور لفظ یہ ہے کہ یہ عزت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کا احترام کرو. اور آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے خاص دنوں اور خاص لمحوں کا جیسے میں نے ذکر کیا، ان مہینوں کو خاص کر دیا کہ ان مہینوں کی ایک اپنی عزت و عظمت ہے، ان کا احترام کرو. سبحان اللہ. بے شک. زرمینہ آپ یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ بھی بڑی عظمت والا مہینہ ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی بڑی اہمیت، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس تعلق سے میں چاہوں گی آپ کچھ ارشاد فرمائیے. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا پروگرام چونکہ ماہ شعبان المعظم کی مقدس ساعتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے تمام ویورز کی توجہ کا خاص مرکز بھی ہے تاکہ ہم سب اس مہینے کو گزرنے نہ دیں بلکہ ہم اس کو عبادات میں گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر پائیں. اسی طرح سے یہ مہینہ ایک خوبصورت انعام ہے، ایک بہت پیارا تحفہ ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، ایک بہت پیاری ایکسرسائز ہے جو ہمیں ماہ رمضان المبارک سے پہلے عطا کی گئی تاکہ ہمیں کسی قسم کی دقت کو فیس نہ کرنا پڑے. شعب سے کے میننگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں گھاٹی کے، تو یہ مہینہ میں لے جاتا ہے نیکیوں کے راستے کی جانب. ایک ایسا خوبصورت راستہ ہے جو ہمیں نیکیوں کے پہاڑ کی جانب لے جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک سے گزر کر ہم ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو جاتے ہیں. یقیناً بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ باہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس روایت کا مفہوم ہے کہ جب ماہ شعبان المعظم سٹارٹ ہو، اس کا آغاز ہو، تو اپنی جانوں کو پاکیزہ کر لیا کرو، اپنی نیتوں کو خالص کر لیا کرو. اور اب ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا جسم پاک ہو، وہ صاف ستھرا ہو، ظاہری پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے. لیکن دین اسلام اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے زینب کے جس میں ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی پر بھی بہت زیادہ فوکس کیا گیا. فرمایا کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے باطنی پاکیزگی حاصل کر لی. اب اس ماہ مبارک میں ہم نے ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا گویا اہتمام کرنا ہے. جو مطہر ہیں، جو پاک ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی بہت محبوب رکھتا ہے. اور ایسے لوگ جو ظاہری پاکیزگی صرف اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی، اللہ پاک ایسے لوگوں کو بھی محبوب رکھتا ہے. تو ہم نے رجوع اللہ کرنا ہے، مغفرت طلب کرنی ہے تاکہ ہمارے ظاہر میں سے بھی خوشبو آئے، ہمارے باطن میں سے بھی خوشبو آئے اور درحقیقت پھر ہمارے دلوں میں سے بھی خوشبو آ سکے. تو ہم نے ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا اس طرح سے اہتمام کرنا ہے. بات کی جائے نیتوں کو خالص کرنے کے حوالے سے، درست کرنے کے حوالے سے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت فرمان ہے، تو ہماری نیت سٹرونگ ہوگی تو ہمارے کریکٹر کی جو بلڈنگ ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ سٹرونگ ہوگی. اس لیے نیتوں کو خالص کرنا ضروری ہے کیونکہ مومن کا جو عمل ہے، وہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر قرار دی گئی اور فرمایا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سملرلی جو شعبان کا لفظ ہے شین عین بے الف نون، شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، عین سے مراد الوف یعنی بلندی ہے. اسی طرح بے سے مراد بر یعنی نیکی ہے، الف سے مراد الفت یعنی محبت ہے اور نون سے مراد نور ہے، روشنی ہے. تو جو انسان، جو بندہ ہے مومن اس ماہ مبارک میں، اس ماہ مقدس میں اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کا خوبصورتی سے اہتمام کرتا ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی خوبصورت ایک کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو یہ تمام تر فضیلتیں عطا فرما دیتا ہے. کیونکہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے. اسپیشلی نصف شعبان المعظم کی جو رات ہے جس میں ہماری تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، ہماری مدت حیات لکھ دی جاتی ہے، تمام امور فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت ایک نقطہ
نقطہ آپ نے بیان فرمایا، کیونکہ اس ماہ مبارک میں آیت صلاۃ اتری جو درود پاک بھیجنے والی خوبصورت آیت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کا ایک خوبصورت مہینہ ہے ماہ شعبان المعظم. اور جو میں نے شعبان کے نون کے حوالے سے بات کی کہ نون سے مراد نور اور روشنی ہے، وہ ہمیں جس نور کی جانب لے کر جا رہا ہے وہ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں کثرت سے نیکیوں کا اہتمام کرتے تھے، یونو صدقات کا اہتمام کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کرتے تھے، نفلی عبادات کرنا آپ کو بہت زیادہ آپ اس کو پسند فرماتے تھے، ذوق رکھتے تھے بالخصوص اس ماہ مبارک میں. تو آپ کا جو ذوق و شوق ہمیں نظر آتا ہے، تو آپ روایات کے مفہوم کے اکارڈنگ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اس لیے اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتا ہوں کیونکہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کی پیشی ہوتی ہے اللہ رب العزت کے حضور. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں حالت روزہ سے ہوں. تو آپ دیکھیں زینب یہ کون فرما رہا ہے، کون شخصیت؟ تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے اس کائنات کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کو تمام مہینوں پر بالکل اسی طرح سے فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن کو تمام کتب پر، شعبان کو دیگر تمام مہینوں پر اسی طرح سے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر، اور ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر اسی طرح سے فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق پر. تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہم نے اس ماہ مبارک کو کس طرح سے گزارنا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا آگے سے ہم نے اس کو ویلکم کیسے کرنا ہے، ہماری تیاری کیا ہونی چاہیے، فضیلتیں کیسے سمیٹنی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کس طرح سے دوبالا فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں شب نجات عطا فرما دی، شب شفاعت فرشتوں کی عید کی رات عطا فرما دی. اور اس مہینے میں جو روزہ رکھتا ہے، جو روزہ دار ہوتا ہے، اس کے لیے خیر کثیر کی اتنی شاخیں نکلتی ہیں کہ حتیٰ کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو تمام تحائف اور فضائل اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. یعنی جیسے ہی شعبان معظم کا مہینہ آتا ہے تو ایک خوشی ہر طرف پھیل جاتی ہے. وہ کیوں کہ اس کے ساتھ ہی ہمیں رمضان المبارک کی خوشبو آنے لگتی ہے اور مومنین کی خوشی جو ہے وہ دیدنی ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بہترین انداز سے ان ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور اسی عنوان کے تحت شریک گفتگو مہمان شخصیات آج کے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ. امتیاز آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ماہ شعبان المعظم کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکام اور کیا اعمال تھے جو آپ فرماتے تھے، اس تعلق سے آپ ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. جیسے میں سابقہ گفتگو کو ملانا چاہوں گی کہ دیکھیں باقی انبیاء اور باقی اقوام کے حوالے سے بات ہوئی کہ اللہ نے ان کے لیے 4 حرمت والے مہینے رکھے جو چلے آ رہے تھے. اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل جو ہمیں مہینہ مبارک مہینہ عطا کیا وہ رمضان المبارک ہے، جس کی فضیلت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جس کی اللہ رب العزت نے لمحہ لمحہ میں فضیلت رکھ دی. اب آپ دیکھیں تو کوئی خاص مہمان ہو تو اس کی آمد کا چرچہ پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، اس کی تیاری پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. تو وہ رمضان اتنا برکتوں والا مہینہ جس کا ذکر آیا قرآن مجید میں شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس کا ابتدائیہ دے دیا، تو شعبان المعظم عطا کر دیا. تو شعبان المعظم آپ اس کے نام سے بھی دیکھیں تو عظمتوں والا مہینہ عطا کر دیا. اور بے شمار صحابہ نے اس کو روایت کیا، جیسے ابھی زرمینہ بھی بتا رہی تھی. اس میں عبادات کی کثرت شروع ہو جاتی ہے چونکہ آگے رمضان کی تیاری ہو رہی ہے کہ ابھی سے نمازوں کی عادت ہو جائے، ابھی سے روزوں کی عادت ہو جائے. اور حدیث مبارکہ سے ملتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہوتا تھا. اور یہاں تک ملتا ہے کہ کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کوئی ناغہ کریں گے ہی نہیں، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ اب آپ رکھیں گے ہی نہیں روزے. اس قدر آپ نے اس کا تواتر سے روزے رکھے ہیں اور اہتمام کیا ہے. اسی طرح نمازوں کا اہتمام کہ اس میں نیکیاں شاخ در شاخ پھیلتی ہیں، اور آپ تھوڑا عمل کرتے ہیں اس کی آپ کو خیر کثیر آپ کو عطا ہوتی ہے. پھر اس میں بے شمار ایسے مواقع عطا کر دی. خصوصی طور پر جو میں بتانا چاہوں گی
دیکھیں ایک زکوٰۃ کا فریضہ جو ہے وہ اہل ایمان پر سال گزرنے پر اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس کے لیے سہولت کے ساتھ، چونکہ رمضان المبارک عبادت والا مہینہ ہے، اس لیے اس سہولت کے لیے علماء کرام نے اس کو رجب کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کو اور زکوٰۃ کا حساب کتاب کرنے کو ایک کام قرار دیا ہے، جس کی ادائیگی صحابہ کرام جو ہیں وہ شعبان المعظم میں کیا کرتے تھے. اب اس کی آپ نقطہ یہ سمجھیں کہ ایک تو یہ کہ رمضان میں داخل ہونا ہے تمام اہل ایمان نے، تو جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کے لیے رزق کا اہتمام ہو جاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ غریبوں تک پہنچتی ہے، غریب سحری اور افطاری کا اہتمام کر لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو فریضہ ہے زکوٰۃ کا وہ آپ ادا کر کے تو اب آپ پاک صاف ہو کر آگے جا رہے ہیں، رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں. اسی طرح جو انہوں نے قرضے ادا کرنے ہوتے تھے وہ قرض ادا کر دیتے تھے، جن لوگوں سے معافیاں مانگنی ہوتی تھی ان لوگوں سے معافیاں مانگ لیتے تھے. اسی طرح وہ رات جیسے عطا ہو گئی کہ ایک پاکیزگی، طہارت انسان کو باطناً حاصل ہو جائے، تاکہ جب رمضان کا چاند طلوع ہو تو اس کے بعد وہ اس رمضان کے ماہ مبارک میں انٹر ہو تو ایک ایسی وادی میں انٹر ہو رہا ہے جو پاک لوگوں کی ہے، تاکہ اب وہ روزہ رکھے، اب وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے تو اسے اس کا نور عطا ہو اور اس نور باطن سے اس کے اعمال اور اس کی زندگی سنور جائے. تو گویا احکامات اور اعمال میں ہم دیکھیں تو ایک طرف عبادات کی کثرت، دوسری طرف معاشرتی معاملات کو درست کرنا، اور تیسری طرف کہ وہ جو رات عطا ہوئی ہے، مبارک رات اس ماہ مبارک میں، اس رات کی اپنی جگہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ کیونکہ اس رات فیصلے کیے جاتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، تو اس دن ہر اہم امر کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو اس لیے اس رات کی فضیلت اس رات کو عطا کر دیا گیا کہ تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ کو خوش کریں، نوافل ادا کریں اور شب بیداری کا اہتمام کریں. یعنی امتیاز آپا یہ دیکھیے کہ اللہ کے ہر حکم میں کیسی حکمت ہے کہ ماہ شعبان میں ہی تمام مومنین کو پاک و صاف کر دیا تاکہ اس کے بعد پاک و صاف مطہر ہو کے رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں. آپ زرمینہ ہماری بہنوں کو یہ بتا دیجئے کہ ماہ شعبان میں جو پیش آنے والے اہم واقعات ہیں اس تعلق سے آپ ہماری بہنوں کو کیا بتائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ماہ شعبان المعظم بہت امپورٹنس کا حامل ہے اس حوالے سے بھی کیونکہ اس میں بہت تاریخی واقعات ہوئے، لیکن یہاں میں چند ایک کو کوٹ کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تحویل قبلہ کا واقعہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، بہت فیمس ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بتائی گئی دیگر کتب میں، توریت میں، زبور میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبلوں والے ہوں گے، قبلتین. تو وہ کس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو فرمایا گیا کہ بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تھے تو وہ ڈائریکشن خانہ کعبہ کی اور بیت المقدس کی اس ٹائم سیم ہوا کرتی تھی. لیکن جب بعد ازاں آپ مکہ سے مدینہ پاک تشریف لائے، تقریباً 18 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس طرف رخ کر کے نماز ادا کی، لیکن ڈائریکشن دونوں کی ڈیفرنٹ تھی. بیت المقدس کی الگ سمت تھی اور خانہ کعبہ الگ سمت میں سچویٹڈ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ مکہ پاک سے خاص انسیت تھی، خاص لگاؤ تھا، محبت اور خاص کنیکشن، کیونکہ آپ کا بچپن وہاں پہ گزرا تھا، آپ کی زندگی کا ایک اہم فیز وہاں پہ گزرا تھا، تو آپ بہت محبت رکھتے تھے مکہ پاک سے. تو آپ یہ چاہتے تھے، آپ کی یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں ہیں تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کو چاہتے ہیں اسی کو قبلہ بنا لیتے ہیں. اور آپ اللہ کا حکم ہوا کہ تمام اہل ایمان اپنی ڈائریکشن چینج کر لیں اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی سمت دوسری سمت کی خانہ کعبہ کی طرف، تو آپ دیکھیں زینب کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عقیدت اور محبت بغیر کچھ سوال کیے اسی وقت انہوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اپنی صفیں درست کر لی اور اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی. یہ خوبصورت واقعہ جس مہینے میں وقوع پذیر ہوا وہ ماہ شعبان المعظم کو یہ اعزاز حاصل ہے. اسی طرح سے آیت صلاۃ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یہ خوبصورت آیہ مبارکہ بھی اس ماہ مبارک ماہ شعبان المعظم میں اس کا نزول ہوا کہ جس میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. گویا اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اور زیادہ بلندی، رفتیں عطا فرما رہا ہے. فرشتے عزت و اکرام سے نواز رہے ہیں اور سملرلی ہم اہل ایمان جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمیں کس قدر محبت کا احساس ہوتا ہے، ہمیں کس قدر ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے. ہم ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں.
پھر اسی طرح سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی یوم پیدائش بھی ماہ شعبان المعظم میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے شہادت کے باب کو مکمل کیا، آپ کی پیدائش کا بھی یہی مہینہ ہے، جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا، اور آپ کو خاص انسیت اپنے نواسے جن کو آپ نے اپنا ابن یعنی اپنا بیٹا بھی کہا حضرت امام حسین علیہ السلام سے تھی، ان کی یوم پیدائش کا یہی مہینہ ہے۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک روایات میں آتا ہے غزوہ بنی المنطلق جو ہے وہ بھی اس ماہ شعبان المعظم میں پیش آیا یہ غزوہ، اور سلیبی جو قابض ہو گئے تھے بیت المقدس پر، یہ واقعہ بھی ماہ شعبان المعظم میں پیش آیا، اور بعد ازاں صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سلیبیوں سے آزاد کروایا اس جگہ بیت المقدس کو، تو یہ واقعہ بھی ماہ شعبان المعظم میں پیش آیا۔ ہم جو کہتا ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہوں، سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یقیناً وہ اس ماہ مبارک ماہ شعبان المعظم سے بھی بے حد لگاؤ رکھتا ہے، بے حد انسیت اور محبت اور الفت محسوس کرتا ہے۔ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو یقیناً آسمانی دنیا کی طرف جب وہ شخص نگاہ کرتا ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا، تو آسمان کا رنگ ہی نرالا نظر آتا ہے، اسے آسمان کا رنگ ہی الگ دکھتا ہے، اور وہ نور کی تجلیات کو یقیناً دیکھ سکتا ہے اور محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیقات عطا فرمائے کہ ہم ان فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور محبت کے جذبات کے ساتھ اس ماہ شعبان المعظم کو عبادات میں گزاریں۔ بے شک بے شک، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وقفے پر جناب مجھے جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ عنوان جناب آج کا ہے ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت، اسی تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ شریک گفتگو مہمان شخصیات جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں، اور اس موضوع کی مناسبت سے بہت سحر حاصل گفتگو کی جا رہی ہے۔ مجھے آپ یہ بتا دیجئے امتیاز آپا کہ یقینی طور پر جس طرح سے ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، پھر اس سے توبہ اور استغفار بھی کرتے ہیں، بالخصوص ماہ شعبان المعظم کو خاص طور پر توبہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ کچھ اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر توبہ اور استغفار کا ذکر کیا، جیسے سورہ نصر میں آتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرو، تسبیح بیان کرو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیں ایک اور خوبصورت آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ۔ کہ اے محبوب آپ اپنے غلاموں کو بتائیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے میرے بندو۔ اب آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بڑے پیار سے پکارا، میرے بندو تم نے ظلم کیا، گناہ کیے، غلطیاں کی، اللہ سے دور ہو گئے، نمازوں میں غفلت کی، تم نے روزوں میں غفلت کی، تم نے نیک اعمال میں غفلت کی، گناہوں کی دلدل میں دھس گئے، لیکن وہ تمہارا رب پھر بھی پکار رہا ہے، میرے بندو۔ آپ دیکھیں تو پھر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا دنیا کے معاملات میں، آپ دیکھیں تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں، اس شخص سے ملنا پسند نہیں کرتے، وہ خالق و مالک پھر بھی بلا رہا ہے کہ آؤ میری طرف، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور یہاں بھی یہ خوبصورت سا نقطہ ہے کہ اللہ نے رحمت بنایا تو اپنے محبوب کو بنا دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا رحمت بنا دیا کہ اب ان سے مایوس نہ ہونا، جب بھی آؤ گے تو ان کے در سے تمہیں معافی ملے گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہگار اے محبوب آپ کے در پر آ جائیں۔ خیر توبہ کی بات یہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی میں نسبت سے یہ بات سمجھانا چاہوں گی کہ دیکھیں جب ہم نے عید پر لباس فاخرہ پہننا ہو، یا آپ ویسے بھی کوئی آپ بڑا قیمتی لباس آپ نے خریدا ہو نا، تو آپ کبھی بھی دھول میں اٹے ہوئے ہیں، گندے ہیں، آپ گرد سے بھرے ہوئے ہیں، تو کبھی آپ وہ لباس نہیں پہنتے۔ اس سے پہلے کیا کام کریں گے؟ غسل کریں گے تاکہ ہم صاف ستھرے ہو جائیں، پھر وہ لباس فاخرہ استعمال کریں۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو ہم قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ کثافتیں دور ہو جائیں، شیطان رجیم سے ہم دور ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن،
کہ اب اس کے شر سے بچتے ہوئے اب ہم اس نور کے اس نورانی قرآن پاک سے کتاب الہی سے ہاں جی شروع کرتے ہوئے اس کو پہن سکیں. تو اللہ نے اتنا عظمتوں والا مہینہ رمضان عطا کیا تو اس شعبان المعظم کو رمضان المبارک کا ابتدائیہ بھی بنا دیا, اس کا دیباچہ بنا دیا, اس کو توبہ کا مہینہ بنا دیا, تاکہ اہل ایمان اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہوئے جب اس ماہ مبارک میں داخل ہوں تو وہ پاک صاف ہو چکے ہوں. اس کا نورانی لباس رمضان المبارک کا بعینہ ہی, جیسے میں نے لباس فاخرہ سے اسے تشبیہ دی کہ لباس فاخرہ پہننے سے پہلے ہم غسل کرتے ہیں, اسی طرح توبہ اہل ایمان کو باطناً یوں پاکیزہ کر دیتی ہے, صاف کر دیتی ہے کہ وہ نور کے قابل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گلاس خالی ہوگا تو آپ اس میں جو بھی شربت ڈالیں گے وہ تب آئے گا اس میں, اگر گلاس پہلے سے بھرا ہوا ہوگا تو نہیں آئے گا. تو جب کثافتوں سے ہم گندگیوں سے بھرے ہوتے ہیں تو دل میں نور نہیں آتا, باطن میں نور نہیں آتا. تو اس لیے اللہ نے, یہ اللہ کی رحمت ہے امت پر, نبی کریم علیہ السلام کی امت پر, کہ اس سے پہلے شعبان کا مہینہ عطا کر دیا. اور دیباچہ اور ابتدائیہ شعبان المعظم کو اس لیے قرار دیا گیا کہ آپ دیکھیں تو جیسے کتاب کا دیباچہ ہوتا ہے, ابتدائیہ ہوتا ہے جس سے آگے پوری کتاب کی سمجھ آ جاتی ہے, اور علماء کرام نے ایسے ہی قرار دیا کہ جیسے آپ قرآن مجید سے پہلے سورہ فاتحہ رکھ دی گئی تو سورہ فاتحہ پورا دیباچہ ہے, ایسے ہی اہل ایمان کو اللہ نے رمضان سے پہلے شعبان المعظم دیا. تو یہ مثل سورہ فاتحہ ہے کہ وہ دیباچہ ہے, وہ ابتدائیہ ہے کہ جس سے رمضان المبارک کی برکتوں کا آغاز ہو رہا ہے اور آپ کو مل رہی ہیں کہ آپ پاکیزہ اور صاف ہو کر اس میں داخل ہو. پھر یہ توبہ کا مہینہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں وہ رات ہے جسے شب برات کہا گیا. شب برات کہتے ہی ہیں نجات کی رات کو. یوں تو اللہ رب العزت کی ذات اپنی شان کے مطابق اس کی رحمت ہر رات آوازیں دیتی ہے, ہر رات کے آخری پہر آواز آتی ہے. ہے کوئی ہم سے مغفرت طلب کرنے والا جسے معاف کیا جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو قبول کیا جائے, ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے رزق عطا کیا جائے. ہر چیز کے اعلان ہو رہا ہوتا ہے اور ہم غفلتوں میں سو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے وہ خاص رات عطا کر دی تاکہ ہر روز نہیں جاگ سکتے ہو, وہ رات, اس رات شب بیداری کرو. اور جب اللہ کی رحمت آواز دے, جو رحمت اس دن زوروں پر ہے, جوش پر ہے, اس دن فیصلے کیے جا رہے ہیں امور کے, تو اس رات جب وہ پکار آئے تو اہل ایمان جائیں اپنی نمازوں کو, اپنے روزوں کو, اپنی دعاؤں کو, اپنے ذکر اذکار کو, اپنی توبہ کو وسیلہ بناتے ہوئے اس کی بارگاہ سے بخشش پا لیں, مغفرت پا لیں, تاکہ جب وہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں داخل ہوں تو وہ پاکیزہ ہو چکے ہوں, صاف ہو چکے ہوں. سبحان اللہ. سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا. زرمینہ آپ یہ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہ اس نسبت سے پھر ہماری کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں, کچھ ہماری بہنوں کو گائیڈ کیجیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا؟ محدثین نے اس حوالے سے بڑے خوبصورت نکات بیان فرمائے ہیں. لغت کے اعتبار سے اس ضمن میں فرمایا گیا کیونکہ اس کا معنی ہے نکلنا اور پھوٹنا, اور اس ماہ مبارک شعبان المعظم میں کثرت سے خیر کثیر نکلتا ہے اور پھوٹتا ہے. اور دوسری جانب اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر, ان کو خیر کثیر عطا فرمایا. تو فرمایا گیا روایات میں کہ اس کوالٹی کی مطابقت کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے, کیونکہ اس خیر کثیر کا حقیقی فیضان اس ماہ شعبان المعظم میں ہمیں نظر آتا ہے جو لوگوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے, جو روزہ دار ہوتے ہیں, جو عبادات کا اہتمام کرتے ہیں, جو اپنے رب کی خوشنودی اور رضا میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور جگہ فرمایا گیا محدثین کے نکات کے حوالے سے کہ ماہ شعبان المعظم کو اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے اپنا مہینہ قرار دیا کیونکہ اس کے بعد جو آنے والا ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک ہے اس کو نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے, اور اس ماہ مبارک میں جو کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ان ٹیچنگز پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے, اپنی رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے سر بسجود ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو گویا اس حدیث کی جانب یہ اشارہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو چونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے رب کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا
ہے آئندہ ماہ مبارک میں. اسی طرح سے کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک کی تیاری کا خاص مہینہ ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت، اس کی افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے. پھر ہم سب جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص لگاؤ، انسیت، محبت، ایک رغبت، ایک ذوق و شوق ہمیں اس ماہ مبارک میں نفلی عبادات سے نظر آتا ہے. آپ روزوں کا جیسے اہتمام فرماتے تھے، عبادات کا اہتمام فرماتے تھے، صدقہ خیرات کا اہتمام فرماتے تھے، اور خاص نسبت اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگی. تو ہم چونکہ نسبتوں کا پاس رکھنے والے، محترم سمجھنے والے لوگ ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ محبوبوں کی نسبت قابل قدر بناتی ہے، اور اگر ہم ان کی قدردانی کرتے ہیں تو ہم بھی قابل قدر ٹھہرتے ہیں. لیکن بات دھیان اور توجہ کی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے فرمایا گیا جو توجہ رکھتا ہے اس پہ توجہ ہوتی ہے، اور تبھی پھر ہم اللہ رب العزت کی برکات کو، نعمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والے بن سکتے ہیں. اب چونکہ اس مہینے کو نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نوافل اور عبادات، ذکر، اذکار، استغفار کا اہتمام کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، کیونکہ اسلاف کا یہی طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہی ان کا روٹین یہ ہوتا تھا کہ وہ کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے تھے. لیکن اس ماہ مبارک میں ان کا ذوق اور شوق اور جذبہ اور سبقت لے جانا نیکیوں میں اور زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا. تو ہم اس خوبصورت عمل کو ضرور اپنائیں. اسی طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رجب ہمارا پاسٹ بن چکا، گزر چکا. ماہ شعبان المعظم ہمارا پریزنٹ ہے جو گزر رہا ہے، چل رہا ہے. فیوچر ماہ رمضان المبارک ہے جو نہیں پتا، گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں. سو اس مہینے کو اویل کرنا چاہیے، اس کی قیمتی ساعتوں کو غنیمت جان کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نصیحت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ جوانی کی عبادت شیوائے پیغمبری ہے. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، کیونکہ آپ جب بیمار ہو اس طرح سے اللہ کی عبادت نہیں ایکٹیولی کر سکتے جس طرح سے جب آپ صحت مند ہوتے ہیں تب کر سکتے ہیں. اپنی مالداری کو محتاجگی سے پہلے، کہ جب آپ کے پاس مال ہو تو آپ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کریں تاکہ اللہ پاک اس میں اور زیادہ اضافہ فرمائے. اس طرح اپنی فرصت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے، کیونکہ یہ قیمتی تحفہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، بعد ازاں انسان کوشش کرتا رہے گا، دعائیں مانگتا رہے گا، لیکن یہ قیمتی ساتھ انسان کو عطا نہیں ہوتی. سو اس سارے ماہ مبارک کی ساری راتوں میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب کو پکار رہی ہوتی ہے. اسپیشلی نصف شعبان المعظم، شب برات کی رات، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور سر بسجود ہوں، اللہ کے حضور اپنی مناجات پیش کریں، مغفرت طلب کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد بھی کریں، کیونکہ بے شک سرکار کی نظر امت پہ شب برات کی رات، گناہگار کی نظر جنت پہ شب برات کی رات. صدقے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا نہ پایا محمود، صدقے سرکار کے کیا کیا نہ پایا محمود، بد نصیب کو ہے ناز قسمت پہ شب برات کی رات. تو اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ایک پیارے مہمان کی ہم عزت کرتے ہیں، اس طرح اس قیمتی تحفے کو ہم سنبھال کے رکھیں. تحفہ جتنا قیمتی ہوتا ہے اس قدر حفاظت کی جاتی ہے، اس کو ریپ کر کے بڑی خوبصورتی سے اس کا ہم اکرام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی جانب سے جب یہ عطا کیا گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تحفے کی قدر کریں اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی، منانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ قیام اللیل کا وقت ہے، رب کے حضور سر بسجود ہونے کا وقت ہے، رب کو راضی کرنے کا وقت ہے، اللہ رب العزت کی انوار اور تجلیات کی بارش اور ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے کا وقت. بہت اہم موضوع جناب جس پر آج کلام کیا جا رہا ہے، اور بہت ایسا موضوع یقینی طور پر کہ جس پر کلام کرنے کی ضرورت تھی. میں چاہوں گی امتیاز آپا کہ کوئی مختصر سا میسج ہماری بہنوں کو دیجیے گا. دیکھیں زینب، ہم رمضان کی تیاری کس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ اناج اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، سحری اور افطاری کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں آپ ان سب چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں وہاں آپ کوشش کریں کہ کسی کے گھر رزق پہنچ جائے، کسی کے گھر سحری اور افطاری کا اہتمام کے سبب بن جائیں آپ. پھر دوسری طرف عبادات کی ابھی سے تیاری شروع کر دیں کہ آگے رمضان المبارک آنے والا ہے. نمازیں بڑھا دیں، نوافل بڑھا دیں، روزے کی کوشش کریں کہ پیر یا جمعرات کے دن روزہ رکھیں تاکہ ابھی سے ہمیں عادت شروع ہو جائے. بے شک. زرمینہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں کہنا چاہوں گی ہمیں صدقہ خیرات کا اہتمام زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کرنا چاہیے، اور ماہ رمضان المبارک کی تیاری بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. جو ایسے کام ہیں، معمولات ہیں جن کو ہم ابھی سے نپٹا سکتے ہیں، جو ہماری سحری اور افطاری میں جیسے ہماری ڈشز ہوتی ہیں وغیرہ، تاکہ ماہ رمضان المبارک میں یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور جھک سکیں، کیونکہ جو یکسو ہو جاتا ہے وہ روبرو ہو جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ.
شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جناب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو بس آخر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ یہ جو ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، رجب ہی سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور ایک خوشیوں کا، محبتوں کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ ہے، تو شعبان کے اس مہینے میں جو آپ کو اس وقت حاصل ہے، جو مل رہا ہے، اپنے گناہوں کو آنسوؤں سے دھو لیجئے۔ جب آنسو بہاتے ہیں تو دل کی کثافتیں، میل کچیل سب صاف ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہو یقینی طور پر، تاکہ وہ جب ندا کرے کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا تو آپ اس کی بارگاہ میں پیش ہوں، گناہوں سے معافی مانگیں، بخشش طلب کریں، رزق میں کشادگی اللہ رب العزت سے مانگیں کہ وہ پروردگار عالم ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو مانگ لیجئے اس رب سے جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں، وہ رب کی رحمت ندا دے رہی ہے 7ویں آسمان سے، تو آپ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیے، اپنی پیشانی کو اس رب کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے اور یقینی طور پر وہ رب عطا کرنے والا ہے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر شامل حال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔